اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، جب تھے تم ادھر والے کنارے پر، وهم بالعدوۃ القصوى، اور وہ تھے پرلے کنارے پر، والركب اسفل منکم، اور سوار تم سے نیچے کی طرف تھے، ولو تباعدتم، اور اگر تم وعدہ کرتے آپس میں، لاختلفتم فی المیعاد، البتہ تم اختلاف کرتے وعدہ پورا کرنے میں، ولکن لیقضی اللہ، لیکن اس لیے تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ، امرن، اپنا ایک کام، کان مفعولا، جو طے شدہ ہے، لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے کھلی دلیل کے ساتھ، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جس نے زندہ رہنا ہے، عن بَيِّنَةٍ، کھلی دلیل کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ سننے والا جاننے والا ہے، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب دکھائے تجھے وہ کافر اللہ تعالیٰ نے، فی منامکا، تیرے خواب میں، قلیلا، تھوڑے، ولو اراکہم، اور اگر دکھاتا تجھے وہ، کثیرا، زیادہ، لفشلتم، البتہ تم بزدلی دکھلاتے، ولتنازعتم فی الامر، البتہ تم جھگڑتے معاملے میں، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، اور جب تمہیں دکھائے وہ جب تم آمنے سامنے ہوئے، فی أَعْيُنِكُمْ، تمہاری آنکھوں میں، قلیلا، تھوڑے، وَيُقَلِّلُكُمْ فی أَعْيُنِهِمْ، اور کم کر کے دکھایا تم کو ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ ایک کام جو ہے طے شدہ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام۔ گزشتہ سبق میں، بلکہ اس سے بھی پیوستہ اسباق میں، بدر کی تفصیلات آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بات بھی آپ نے سنی کہ مکہ کی سرزمین پہ کوئی باغات نہیں تھے، زمین زراعت کے قابل نہیں تھی، پھل پھول اناج نہیں تھا، وہ لوگ تجارت کی غرض سے سفر کرتے، کچھ مال لے کر جاتے، کچھ لے کر آتے، اس سے کچھ نفع ان کو جو حاصل ہوتا، اسی سے ان کا معاش کا سلسلہ چلتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب مکہ مکرمہ سے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو کفار نے مشاورت کی، تجارتی قافلہ جس طرح ہمارا پہلے شام کی طرف جاتا ہے، سفر کرے اور اس پہ جو ہمیں منافع ملے، اس سے ہم اسلحہ خریدیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ دار الندوہ میں ان کی مشاورت تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، جلا وطن کیا جائے، معاذ اللہ، یا قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، انہوں نے کسر نہیں چھوڑی آپ علیہ السلام کو پریشان کرنے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے میں۔ وہ مکمل ارادے کے ساتھ آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بحفاظت آپ علیہ السلام کو نکالا،
اور مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ ادھر ان لوگوں نے مشاورت سے قافلے کی تیاری کی۔ قافلہ 1000 اونٹوں پہ مشتمل تھا، 60 قریشی تھے۔ ابو سفیان اس قافلے کا امیر تھا۔ ابھی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ منصب پہ فائز نہیں ہوئے تھے۔ یہ لقب ان کو اسلام لانے کے بعد ملا، اور 50,000 دینار کا مال تھا۔ 50,000 دینار کا مال تھا۔ مشاورت وہ کر چکے تھے اس سے پہلے کہ اس تجارتی قافلے کو جو بھی منافع ملے گا اس منافع سے ہم نے اسلحہ خریدنا اور مسلمانوں سے لڑائی کرنی ہے۔ یہ قافلہ شام سے جب واپس آ رہا تھا تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ان کا راستہ روکیں، نہ ان کے پاس مال رہے نہ مسلمانوں کے مقابلہ میں یہ کھڑے ہوں۔ اور یہ سنت اللہ اور سنت رسول ہے، اقتصادی حالت کو کمزور کرنا، پھر دشمن کو سبق ملے گا۔ اسی وجہ سے آج علماء کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی مصنوعات ہے فرانس کی ان کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ ان کو سبق ملے کس طریقے سے ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخیاں کی ہیں۔ آج کی خبریں کہ صدر نے معذرت کے انداز میں یہ کہا، فرانس کے صدر نے، کہ میری طرف یہ باتیں غلط منسوب ہوئی ہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، نہ سرکاری سرپرستی میں ایسا ہوا۔ ابھی تو ابتدا ہے نا، کچھ 4 دن گزر گئے تو دیکھو ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ مکہ والے سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک گرمی میں ایک سردی میں۔ گرمی میں شام کی طرف جاتے، سردی میں یمن کی طرف جاتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین انصار کو لے کر اس قافلے کو روکنے کے لیے باہر نکلے۔ قافلے والوں کو خبر ہو گئی، انہوں نے آگے پیغام بھیج دیا مکہ والوں کو۔ مکہ والوں نے باقاعدہ لڑائی کے ارادے سے لشکر کی تیاری کی اور وہاں سے چل پڑے مدینہ طیبہ کی طرف۔ انہوں نے راستہ بدلا اور یہ مکہ کو روانہ ہو گئے، لیکن مسلمانوں کو اختیار تھا، ابو سفیان کے قافلے سے ملنا ہے، مال مل جائے گا، شان و شوکت نہیں ملے گی۔ ابو جہل کے لشکر سے ٹکر لوگے، شان و شوکت ملے گی، دشمن مرعوب ہوگا، تمہارا رعب ان کے دلوں پہ چھائے گا۔ وہ ساری تفصیل ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ظننتم بالعدوۃ الدنیا، وہ تھے ادھر والے کنارے، تم تھے ادھر والے کنارے پر مدینہ طیبہ کے قریب، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ تھے پرلے کنارے پر، والرکب اسفل منکم، اور وہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ سوار وہ نیچے کی طرف تھے تم سے، نچلی طرف تھے تم سے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، فرما اگر تم آپس میں وعدہ کرتے البتہ وعدے کو پورا کرنے میں تمہارا اختلاف ہوتا کہ آیا وہاں پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، وعدے کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بات پہلے سے طے شدہ تھی، اگر یہ طے شدہ نہ ہوتی تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ فرمایا اس لیے کہ تاکہ پوری کر دے اللہ تعالیٰ وہ بات جو طے شدہ ہے۔
لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے کھلی دلیل کے ساتھ، اور زندہ رہے جس نے زندہ رہنا ہے کھلی دلیل کے ساتھ۔ فإن اللہ لسمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب دکھائے تجھے وہ کافر اللہ تعالیٰ نے تیرے خواب میں قلیلا تھوڑے، ولو اراکہم، اگر تجھے وہ زیادہ دکھا دیتا، لفشلتم، البتہ تم بزدلی دکھلاتے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافر تھوڑے دکھائے گئے، اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، پیغمبر بیداری میں جو کہتا ہے خواب میں بھی وہی دیکھتا ہے، پیغمبر کی خواب کی کیفیت وہ بھی وحی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، تو یہ حقیقت کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہاں تو بظاہر حقیقت کے خلاف ہے، کافر 1000 ہیں، مسلمان 313 ہیں، اور کافر کم دکھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حقیقت یہی تھی، جنہوں نے کفر پہ قائم رہنا تھا وہ تھوڑے ہی تھے، بہت ساروں نے اسلام کی طرف آنا تھا، اسلام میں داخل ہونا تھا، لہذا جو کافر رہنے والے تھے وہی اللہ نے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں، ہمارے شیخ رحمہ اللہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ جواب دیتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر والے، وہ فرماتے ہیں خواب کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ خواب کی حقیقت، اس کی تعبیر بالکل کبھی کبھی اس کے برعکس ہوتی ہے، دیکھنے والا بظاہر کچھ دیکھتا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو دکھلایا کہ وہ تھوڑے ہیں، یہ شکست کی طرف اشارہ تھا کہ عادتاً تھوڑوں کو شکست ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو شکست دیں گے اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ ایک پھر مثال کے طور پہ خواب بیان کرتے ہیں کہ ام فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی نے خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں آ کر کہنے لگیں میں نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا ہے، بڑا برا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتائیں؟ انہوں نے کہا نہیں بہت ہی برا ہے۔ فرمایا بتائیں تو صحیح کیا خواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ گویا کہ کٹا اور میری جھولی میں آ گیا۔ ان دنوں میں یہودیوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سازشیں ہو رہی تھیں، آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ ام فضل پریشان تھیں، تو آپ علیہ السلام نے ام فضل سے کہا ام فضل پریشان نہ ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری جھولی میں کھیلے گا۔ اب خواب بظاہر کچھ ہے اور اس کی تعبیر کچھ اور ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب دکھائے تجھے وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے تیرے خواب میں قلیلا تھوڑے، ولو اراکہم کثیرا، اگر تجھے وہ کافر دکھا دیتا کثیرا زیادہ، لفشلتم، البتہ تم بزدلی دکھلاتے۔ لفشلتم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو خطاب ہے، ولتنازعتم فی الامر، اور تم آپس میں جھگڑا کرتے، ولکن اللہ سلم، یعنی اگر کافر تمہیں زیادہ دکھلائے جاتے تو تمہارا تو آپس میں جھگڑا ہو جاتا، لڑنا کہ نہیں لڑنا، مقابلہ میں کافر بڑی تعداد میں ہیں، کیسے لڑیں گے جی، جھگڑا شروع ہو جاتا۔ کافر اللہ رب العزت نے تھوڑے دکھائے، ولکن اللہ سلم، اللہ تعالیٰ نے جھگڑے سے محفوظ رکھا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب تمہیں وہ کافر دکھائے جب تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلا تھوڑے، ادھر مسلمان ادھر کافر۔ مسلمانوں کو کافر بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھی مجاہد سے کہا کافروں کی تعداد 70 کے قریب ہوگی، انہوں نے کہا نہیں 100 کے قریب لگتی ہے، تھے وہ 1000، یعنی اتنے کم نظر آ رہے تھے مسلمانوں کو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ 70 کے قریب لگتے ہیں۔ ان کے ساتھی مجاہد کہنے لگے نہیں 100 کے قریب لگتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد 313 کے قریب تھی۔ تو کافروں کا کچھ دستہ تو پیچھے تھا، جو سامنے نظر آ رہے تھے وہ اتنے ہی نظر آ رہے تھے مسلمانوں کو، اس لیے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، مسلمان آگے بڑھے، اور ان کو مسلمان بھی کم نظر آ رہے تھے، مسلمان ان کی بنسبت تھے ہی کم، 313 تھے، وہ 1000 کی تعداد میں ہیں، لہذا ان کے حوصلے بھی بڑھے میدان میں آنے کے لیے، ان کے حوصلے بھی بڑھے ان کو کم دیکھ کر میدان میں جانے کے لیے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بات طے شدہ تھی، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، گویا کم کر کے دکھایا تم کو ان کی آنکھوں میں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی آنکھوں میں کم دکھایا گیا اور ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھایا گیا، ان کے بھی حوصلے بڑھ گئے لڑنے کے لیے، ان کے بھی حوصلے بڑھ گئے لڑنے کے لیے۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، ایک بات طے شدہ تھی کہ یہ ہو کر رہے گا، آپس میں مقابلہ ہوگا، تو اور مسلمانوں کو اللہ فتح دیں گے اور کافروں کی کمر ٹوٹے گی، ان کو شکست ہوگی۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ ایک کام جو طے شدہ ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تھے تم ادھر والے کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ تھے پرلے کنارے پر، اور رکب اسفل منکم، اور سوار تم سے نیچے کی طرف تھے، ولو تبعتم، اور اگر تم وعدہ کرتے آپس میں، لاختلفتم فی المیعاد، البتہ تم اختلاف کرتے وعدہ پورا کرنے میں، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اس لیے تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ اپنا ایک کام جو طے شدہ ہے، لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ ہلاک کرے، تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے کھلی دلیل کے ساتھ، وَیحییٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ، اور زندہ رہے جس نے زندہ رہنا ہے کھلی دلیل کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب دکھائے تجھے وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے تیرے خواب میں، قلیلا تھوڑے، بلو اراکہم، اور اگر تجھے وہ دکھاتا کثیرا بہت زیادہ، لفشلتم، البتہ تم بزدلی دکھلاتے، ولا تنازعتم فی الامر، البتہ تم جھگڑا کرتے بیچ معاملے کے، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، حفاظت فرمائی، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، جب تمہیں دکھائے وہ کافر، اذ التقیتم، جب تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلا تھوڑے، وَيُقَلِّلُكُمْ فی اعینہم، اور کم کر کے دکھایا تم کو ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ ایک کام جو ہے طے شدہ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام۔